مرزئی کتنے بے وفا احسان فراموش ثابت ہوئے ہیں کہ جن مولویوں کو یہ دن رات کوستے رہتے ہیں ان کو ہر وقت برا کہتے رہتے ہیں، جبکہ مولوی وہ بے ایمان دین فروش و غدار ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا کی قسم ہے پاکستان سے وہ مرزئیت بقا پا گئی جس کو بھٹو شہید لگ بھگ پاکستان سے مکمل طور پہ مٹانے کے قریب پہنچ چکا ہوا تھا۔ اگر 1977 میں ناپاک مولوی بھٹو کو اقتدار سے ہٹانے کے صہیونی قادیانی وہابی منصوبے پہ عمل نہ کرتے تو پاکستان کے اداروں سے مرزئی تسلط ختم ہو جاتا، اور یہی مرزئی تسلط جو ہے وہ قادیانیت کی جان ہے۔ اس لیے مرزئیوں کو اپنی ہر تحریر و تقریر میں مولوی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کی مرزئیت خدمت کا بلا شبہ اعتراف کرنا ہی انصاف ہے، ورنہ دوسری صورت خدا کی قسم ہے کہ مرزئی پاکستان کے اداروں سے ختم کر دیے گئے ہوئے تھے۔ افسوس کہ یہ مولوی دین فروش انہوں نے کیا ضلالت کی کہ جناب عالی 1974 میں بھٹو کو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے کیونکہ اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا کہ مرزئیوں کو کافر قرار دے دیا، اور 2 سال بھی نہیں گزرے تو انہوں نے اپنے وعدے کو فراموش کر کے اسی بھٹو کو پھانسی، کافر کا بچہ، یہ وہ زانی شرابی کہہ کے تو جناب عالی جیب میں قادیانیوں کا پیسہ ڈال، اور آج یہ کس منہ سے قادیانیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں بھائی؟ وہ پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکو مولوی صاحب، پھر بات کرنا۔ بہرحال کسی موضوع پہ بحث کا اصول یہی ہوتا ہے کہ مخالف کی پیش کردہ کسی دلیل یا حوالے کو غلط ثابت کر کے اس کے مقابل اپنا حوالہ پیش کیا جائے، مگر جن لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ اپنی سوچ و عقل کے مطابق فیصلہ کر دوسرے کے حوالے کو فوری رد کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ انتہائی نامناسب ہے اور بحث و مناظرے کے کسی بھی اصول پہ پورا نہیں اترتا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ الفضل میں بابو مولوی اکبر علی سکنا جلندھر یا شملہ دلی لکھا ملتا ہے تو یہ حوالہ ضیاء الحق کے باپ کا ہے جو قادیانی مذہب پر تھا۔ اگرچہ اکبر علی نام کے 2 3 4 افراد دیگر بھی ہیں، مگر کہیں اکبر علی خان صاحب ملتان تو کہیں اکبر علی وزیرہ آباد، مگر جلندھر، شملہ اور دلی میں ایک ہی مولوی اکبر کا حوالہ ہے، اور وہ ہے ضیاء کا والد، اور بھی محمد علی اکبر ہے جو مشرقی پنجاب کے شہر گرداسپور سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے 4 5 بیٹے تھے جو قادیانی مبلغ تھے۔ ایک اکبر علی قادیان سے بھی تھا، مگر ان میں سے کسی ایک کا تعلق شملہ جلندھر سے نہیں تھا۔ میں نے شملہ میں پنجاب ریجمنٹ 15/8 جس میں قادیانی فوجی بڑی تعداد میں شامل ہوا کرتے، ایک میلاد کی محفل کا حوالہ لگایا جس میں درج ہے کہ مولوی اکبر علی نے اس میلاد میں قرآن خوانی کی۔ اب اگر شملہ میں قادیانی مولوی اکبر علی صاحب، یہ اکبر علی پاکستان کے سابق صدر ضیاء الحق مرزئی کا مرزئی باپ نہیں تو پھر میرے دعوے کو رد کرنے والے ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ کون سا اکبر علی ہے؟ یہ تو بتاتے نہیں، بس جو منہ میں نہ جی نہ یہ ہم نہیں مانتے، یہ اتھینٹک نہیں ہے اور وہ اتھینٹک نہیں ہے، اور تسی اتھینٹک لے وہ پھر۔ اسی طرح قادیان جلسہ سالانہ دسمبر 1941 میں مرزا بشیر الدین محمود کی بیعت کرنے والوں میں محمد ضیاء الحق جلندھر کا نام 69 نمبر پہ موجود ہے۔
अगरचे 67 नंबर पे ज़िया के वालिद का नाम अकबर अली भी दर्ज है, मगर सकना यहाँ गलती से जलंधर की बजाय सकना गुजरात लिखा गया है। लिहाजा मैं जानता हूं कि बाप और बेटे दोनों का नाम यही है, मगर मैंने इत्यात की खातर यहां ज़िया के बाप का जिक्र नहीं किया। अब जो लोग इनकार करते हैं कि 69 नंबर पे जिस ज़ियाउल हक का नाम लिखा है वो पाकिस्तान का सदर नहीं है, तो उन पे वाजिब हो जाता है कि वो साबित करें ये अल फजल में जिस ज़ियाउल हक का जिक्र है वो अगर पाकिस्तान का साबिक सदर नहीं तो फिर कौन है? वो है भी तो दसो ना, तो फिर मनिए हो। मैंने तो उसकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड पूरे हवाले लगा दिए, फिर तुम नहीं मानते और तुमने एक हवाला नहीं दिया कि ये ज़िया नहीं है, कोई और है। दलील की बात, अकल की बात करो भाई, दलील के सामने दलील लेके आओ। बस इनकार न जी ये वो नहीं है, ज़िया के बड़े नाम है और ज़िया तो था ही कादियानी। इतने हवालों को आप रद्द कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि जी नहीं जी ये वो नहीं है। ये तो लॉजिकल बात ही नहीं है। बहरहाल मोहम्मद ज़ियाउल हक सकना जलंधर जिसके कादियानी होने के बेशुमार दीगर ऐसे हवाले भी हों जिनको ज़िया की अपनी औलाद तक रद्द ना कर सके, मगर गुलामाना ज़हनियत के मालिक ना तो ये बता सकें कि ये सदर ज़िया नहीं बल्कि फलां शख्स है और ना ही मेरे हवाले को कबूल करें। इसको कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन दवांगे। कादियानी जमात ने हर मुमकिन कोशिश की कि ज़िया और उसके ख़ानदान के कादियानी बैकग्राउंड को छुपा सकें, मगर मंशा खुदा हर हाल पूरी होकर रहती है कि झूठ दायमी रह ही नहीं सकता। खुदा की कसम है ज़ियाउल हक और इसका सारा खानदान मरज़ई है और रबुआ के मंसूबे पे अमल करते हुए उस ज़िया ने भुट्टो को फांसी लगाकर उससे 1974 की करारदाद मंजूर करने का बदला लिया था। यही सच है, यही सच है। और कोई आए और मुझसे बात करे तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसको जो है उसकी तमाम दलाइल को रद्द कर दूंगा अपने दलाइल की बुनियाद पर। इस बाबत मैंने बहुत सा मवाद नेट पे लगा रखा है जिसको आज तक कोई लिबरल, कादियानी, सुरखा, जमात गैर इस्लामी और या कादियानी या देवबंदी वगैरह गलत साबित ही नहीं कर सके और ना ही कभी इनको साबित कर सकेंगे कभी गलत इंशाअल्लाह। यूं तो मरज़ई जमात हमेशा से यही दावा करती चली आई है कि वो एक खुदाई जमात है, मगर एक सत्ताई सी मजहबी मालूमात रखने वाला आम सादा लोग कादियानी भी इस बात को अच्छी तरह से जानता और मानता है कि कोई खुदाई जमात दरोग गोई दजल और फरेब से काम नहीं लेती और झूठ को अपनी डाल बना अपना दिफा करने वाली जमात या ग्रोह हरगिज 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 खुदाई जमात नहीं बल्कि शैतानी जमात होती है। जैसा कि मैंने पहले भी एक छोटी सी दलील देकर दुनिया भर के कादियानियों के मुंह बंद कर दिए थे कि अगर मिर्जा गुलाम कादियानी नबी होता तो ये सुन के उसके मुलाजम आटा चोरी करते हैं, जिस पे मिर्जा ने चोरी जैसे गुनाह और हराम अमल को जारी रखने का हुक्म दिया, जबकि नबी की फर्जियत में हराम को रोकना शामिल होता है। और अगर मिर्जा नबी होता तो चोरों को आइंदा से ये अमल करने से रोकता या सजा दी जाती, मगर मिर्जा जो ये दावा करता है कि वो इस्लामी शरीयत का ही नबी है, लेकिन यहाँ इस्लामी शरीयत की बजाय चोरी के मामले पर मरज़ई शरीयत का हुक्म जारी करके कि जी चोरी होने दो। यार कौन सा दुनिया का ऐसा नबी है जिसने हराम को जारी रखने का हुक्म जारी किया हो? है कोई मरज़ई जो जवाब दे पाए इस बात का? जाहिर है कि कोई मरज़ई इसका जवाब दे ही नहीं सकता।
تو مرزائیوں آپ توبہ کریں اور اسلام میں شامل ہو کر اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں 1951 کی ناکام فوجی بغاوت کی مختصر رودات کا چرچا کیا تھا، اس بغاوت میں شامل 14 میں سے کم از کم 11 سول اور ملٹری افراد کا تعلق مرزائی کلٹ سے تھا، جو ایک پختہ دلیل ہے کہ یہ بغاوت مرزا بشیر الدین کی ایما پر ایسے ہی رچائی جانے والی تھی جیسی جولائی 1977 کی کامیاب فوجی بغاوت مرزا ناصر اور اس کے اتحادی جماعت غیر اسلامی کی ایما و تعاون سے ہوئی تھی۔ 1951 کی ناکام فوجی بغاوت پاکستان کے قادیانی وزیر خارجہ کا کھلا مرزائی جنرل نذیر احمد، کھلا مرزائی بریگیڈیئر لطیف اور پھر ایئر کماڈور محمد خان جنجوا گرفتار ہوا تو وہ بھی ایک خاندانی مرزائی تھا اور کئی مسلمان حلقوں کو معلوم تھا کہ محمد خان جنجوا پکا مرزائی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے مشہور کر دیا کہ ایئر کماڈور جنجوا مرزائی ہے، جس کی وجہ سے قادیانی مافیا بہت پریشان ہوا اور ان کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ کہیں اس بغاوت کے اصل کردار مرزا بشیر الدین کو بھی زیر تفتیش ہی نہ کر لیا جائے کہ کیا وجہ ہے اس ناکام فوجی بغاوت میں مرزائی افسران شامل تھے۔ لہذا قادیانی مافیا نے فوری طور پر ایئر کماڈور محمد خان جنجوا کے بھائی اشرف جنجوا کو، جو خود بھی مرزائی تھا، زبردستی یہ بیان دینے پہ مجبور کر دیا کہ وہ اخباری بیان شائع کروائے جس میں اپنے بھائی محمد خان جنجوا کا غیر قادیانی ہونے کا جھوٹا بیان جاری کرے، جس پہ اشرف جنجوا نے ایک سفید جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہا کہ میرا بھائی ایئر کماڈور مرزائی نہیں، جماعت قادیانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خبر ملک بھر کے اخبارات میں شائع کروا دی گئی۔ اس پر ہی بس نہیں، ایک قذاب کی دروغ و جماعت کے ناظر امور عامہ ربوہ نے ننگا جھوٹ بولتے ہوئے یہ بیانیہ جاری کر دیا کہ نہ تو ایئر کماڈور محمد خان جنجوا اور نہ ہی بریگیڈیئر ایم اے لطیف قادیانی ہیں اور نہ ہی کبھی قادیانی جماعت میں شامل ہونے کی انہوں نے کوئی درخواست دی تھی۔ ربوہ سے جاری بیانیہ میں مزید یہ جھوٹ بولا گیا کہ پاکستان ایئر فورس میں کوئی مرزائی جنجوا شامل ہی نہیں۔ اب یہاں ایک بار پھر سے آغا وسیم فیض پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے مرزائیوں کے اس بدترین جھوٹ کو حسب معمول بما پختہ دستاویزی ثبوت بے نقاب کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کلپ میں رسالہ الفضل 9 جون 1951 سے تراشا لگا رہا ہوں، جس میں ایئر کماڈور محمد خان جنجوا کے بھائی اشرف جنجوا کا جھوٹا بیان شائع کیا گیا ہوا ہے کہ ایئر کماڈور محمد خان جنجوا مرزائی نہیں، اور دوسرا تراشا جس میں جو الفضل 6 جون 1951 کا ہے، مرزائی ناظر امور عامہ ربوہ نے بریگیڈیئر ایم اے لطیف اور ایئر کماڈور محمد خان جنجوا کو غیر قادیانی ہونے کا اس نے اقرار کیا ہوا ہے۔ اب یہ تو تھا مرزائیوں کا جھوٹ کا وبال، پر دیکھو اب ہمارا کمال کہ کیسے کرتے ہیں ہم مرزائیوں کے جھوٹ کو بے نقاب۔ جی ہاں، جس ایئر کماڈور محمد خان جنجوا کو مرزائی رسالہ الفضل میں غیر قادیانی قرار دیا ہوا ہے، وہی ایئر کماڈور محمد خان جنجوا لندن میں اپنی کتاب میں اس نے
اس کتاب میں اپنی حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں اور کتاب کا نام ہے پریویلیج وٹنس۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پہ جنجوا صاحب لکھتے ہیں unjust discrimination against the Muslim minority which I belonged۔ دیکھ لیں، سب مرزئی سن لیں کہ جنجوا صاحب خود اقرار کر رہے ہیں کہ وہ قادیانی ہے، کیونکہ یہاں بھی وہی روایتی قادیانی بیانیہ کے جس مسلم اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ غیر مصنفانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ پاجی جنجوا صاحب پاکستان بنا ہی مرزیاں ہستے سی، ازی تے ایویں ہی وہ منزل انہیں ملی جو شریک کارواں ہی نہ تھے۔ مسلمان تو بس غلام کے طور پہ پاکستان میں شامل ہیں، اصل مالک تو مرزئی ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں جی غیر مصنفانہ سلوک ہوتا ہے یہاں پر، سارے پرائم منسٹر تاڑے، سارے فوجی جنرل تاڑے، سارے بیوروکریٹ تاڑے، سارے وکیل تاڑے، سارے جج تاڑے، سارے جگیردار تاڑے، سارے امیر اور صنعتکار تاڑے، اور پاکستان بیریا ٹاؤن قادیانیوں کا، فلانا ٹاؤن قادیانیوں کا، ہر چیز پہ قادیانیوں کی مور، اور پھر کہہ رہے ہو کہ غیر مصنفانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ جھوٹ سی انتہا نہیں۔ بہرحال اب مرزئی خود بتائیں کہ جو ایئر کماڈور محمد خان جنجوا اپنی سوانح عمری میں اپنا تعلق مرزیت سے بیان کرتا ہو، مگر قادیانی 1951 کی ناکام فوجی بغاوت سے جان چھڑانے کی خاطر اپنے ہی ہم مذہب افراد کو جب چاہے غیر قادیانی قرار دے دیتی ہے۔ ویسے اسی طرح 70 کی دہائی میں بھی اپنے ایک ہم مذہب ضیاء الحق کو بھی قادیانی مخالف قرار دے دیا تھا انہوں نے۔ یہ ڈرامے قادیانی اس قسم کے ڈرامے کرتے رہتے ہیں، اور لیکن ڈرامے دیر پا نہیں ہوندے مسرور صاحب، خدا دا واسطہ جھوٹ بولنا چھڑ دیو۔ 20 سال بعد 100 سال بعد آپ کے جھوٹ تو پھر ثابت ہو جائیں گے، تو پھر شرمندگی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جھوٹ بولنے ہی چھوڑ دیں آپ۔ تو بہرحال اب دوسری طرف راولپنڈی سازش کیس کا اہم کردار جس کے مرزئی ہونے کا انکار ناظر امور عامہ ربوہ نے کیا تھا، وہ ہے بریگیڈیئر ایم اے لطیف۔ گو کہ سب جانتے ہیں کہ بریگیڈیئر ایم اے لطیف پکا مرزئی تھا، مگر حسب معمول میں پھر سے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا۔ بریگیڈیئر لطیف کا پکا مرزئی ہونا دا پارٹیشن آف پنجاب سے لیے گئے دستاویز اور ایک ایسے انتہائی مستند دستاویز available list of Ahmadi officer holding King Commission during World War کہ 184 نمبر پہ ایم اے لطیف کا نام درج ہے۔ 184 نمبر پر ایم اے لطیف کا نام درج ہے، اور کس میں درج ہے؟ مرزئیوں کی فہرست میں۔ اور یہ اتنی مستند ڈاکومنٹیشن ہے جس کو مرزا مسرور صاحب بھی رد نہیں کر سکتے کہ یہ ان کے انگریز آقاؤں کی بنائی فہرست ہے، جس کا تراشا میں نے اس ویڈیو میں لگایا ہے۔ تو ساری دنیا کے مرزئیوں تم خود ہی بتاؤ کہ اب تم پہ ثابت ہو چکا کہ قادیانی جماعت جھوٹی ہے، اور کوئی بھی جھوٹی جماعت خدائی جماعت نہیں ہو سکتی۔ تو آؤ خدا کے لیے توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنو، شفاعت کے حقدار بنو۔ پاکستان زندہ باد۔